جی کیا ہوا؟ جی وہ رک گئی تھی، کچھ وہ ریکارڈنگ ٹھیک ہو گیا. کیا جی کنٹینیو کریں، جی کنٹینیو کریں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. وہ رک گئی تھی. جی ملاحظہ فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ سوچ میں شدت، فکر میں زور، خاموشی میں اتنا شور. واہ واہ واہ. سوچ میں شدت، فکر میں زور، خاموشی میں اتنا شور. اور اب تو ہر ایک شہر میں ہے، اب تو ہر ایک شہر میں ہے ایک قبیلہ آدم خور. ارے واہ اور اب ایک شہر میں ہے کیا ایک قبیلہ آدم خور. واہ اسی کے ساتھ جناب محترم ڈاکٹر وفا نقوی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار فرمائیں. جناب محترم ڈاکٹر وفا نقوی صاحب. بہت شکریہ محترم، آپ کا اتنی سراخوں پر. بہت اچھی گفتگو محترم منتخب احمد ککرالی صاحب کی شاعری پر ہو چکی ہے. میں تو اس راہ کا ایک دناسا طالب علم ہوں. آپ جیسے معزز حضرات سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور اس طرح کے پروگرام ایک تحریک کا باعث بھی ہوتے ہیں. تو بہت اچھی گفتگو ہو چکی ہے. میں کوئی مضمون نہیں ہے کیونکہ مضمون کا مجھے موقع نہیں مل پایا کچھ مصروفیت کے تحت، لیکن ایک گفتگو ہے کچھ اشعار کی روشنی میں، جس کا عنوان میں نے اس طرح دیا ہے کہ منتخب احمد نور ککرالوی کی شاعری میں استعارات و علائم کا انتظام چراغ پلکوں پر کے حوالے سے. تو ظاہر سے گفتگو ہے. مجھے اس موقع پر ذوق کا پہلے ایک شعر، اس کے بعد پھر میں اس گفتگو کو آگے بڑھاؤں. ذوق نے کہا تھا کہ رہتا سخن سے نام قیامت تلک ہے ذوق، رہتا سخن سے نام قیامت تلک ہے ذوق، اولاد سے رہے یہی دو پشت چار پشت. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس شعر کی تفہیم کس صورت سے ہم تک پہنچ سکتی ہے، پہنچ رہی ہے. مقصد یہی ہے کہ اولاد سے، اولاد در اولاد سے کسی کا نام اتنا نہیں چلتا جتنا کسی فنکار کا، کسی قلمکار کا، کسی ادیب کا، کسی لکھاری کا. اس کے تلامذہ آگے بڑھاتے ہیں، اس کے پڑھنے والے، اس کے قارئین آگے بڑھاتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بے شک منتخب احمد نور ککرالوی صاحب ہماری درمیان موجود نہیں ہے، لیکن ان کی شاعری میں وہ وسعتیں ہیں، وہ ان کا معیار ہے شاعری کے حوالے سے کہ وہ ادب میں سمجھتا ہوں کہ تعدیر حیات رہے. اور مبارکباد ہے اس پروگرام کے تحت جناب محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ کو اور ہم روحان صاحب کو کہ وہ اس قسم کے پروگرام لے کر آ رہے ہیں کہ تاکہ جو ہمارے ادبا ہیں، جو ہمارے لکھاری ہیں، ان کی تفہیم آسان سے آسان ہو سکے اور نئی نسلوں تک بھی پہنچ سکے. تو حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ منتخب احمد ککرالوی صاحب کو پڑھنا چاہیے، ان کے فن پر لکھنا چاہیے اور باقاعدہ ان پر ریسرچ بھی ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے کسی کے لیے بڑا شاعر ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کسی خاص صنف تک مقید نہ ہو یا کسی خاص رجحان تک مقید نہ ہو. میں نے جب تھوڑا بہت منتخب صاحب کا اس مجموعے کا چراغ پلکوں پر مطالعہ کیا تو میں اس روشنی میں پہنچا کہ ان کی اور جو دیگر ہمارے مختار صاحب نے جو مضامین وہ بھیجے ان کے شاعری کے حوالے سے مجموعے، حمد کا بھی ہے، نظم کا بھی ہے، تو پھر بات یہ ثابت ہوئی کہ واقعی ان کی جو تخیل کی پرواز تھی وہ انتہائی بلند تھی. اگر وہ کسی خاص صنف تک ہی محدود رہتے تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاعری کا حق ادا نہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے شاعری کا حق ادا کیا، فن کا حق ادا کیا. مجھے کسی کا کہنا یاد آ رہا ہے کہ نثر کیا ہے؟ بہترین الفاظ کا انتخاب نثر ہے. شاعری کے حوالے سے کہا گیا کہ بہترین الفاظ کا بہترین انتخاب شاعری ہے. تو میں جب پڑھا میں نے تھوڑا بہت جو بھی نور صاحب کو، تو مجھے لگا کہ بہترین الفاظ کا بہترین انتخاب ان کی شاعری میں پایا جاتا ہے. پھر مجھے یاد آ گیا رشید احمد صدیقی کا وہ مقولہ کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ غزل کے مختلف لہجے رہے ہیں، مختلف دھارے رہے ہیں، مختلف زمانوں میں مختلف استعاروں کے ذریعے سے، مختلف علائم کے ذریعے سے غزل نے اپنی چھاپ دلوں پر ثبت کی ہے یا دلوں میں اترتی گئی ہے. لیکن بڑا شاعر جو ہوتا ہے وہ اس کی نگاہ روایت پر بھی ہوتی ہے اور عصر حاضر کے تقاضوں پر بھی ہوتی ہے، چاہے وہ ادبی تقاضے ہو یا اس کے ماحول کے تقاضے ہو. منتخب احمد نور صاحب نے وہی کام انجام دیا ہے کہ انہوں نے جہاں روایت سے استفادہ کیا ہے
وہیں ان کی نگاہ جو ہے وہ اپنے معاشرے پر، اپنے گرد و پیش پر، اپنے سماج پر انتہائی گہری ہے۔ پھر مجھے حال ہی کا ایک وہ مقولہ جو انہوں نے کہا تھا مقدمے شعر و شاعری میں، وہ بڑا کام کا مجھے لگا، حالانکہ ان کا کہنا تھا کہ غزل بے وقت کی راگنی ہے، اس سے اتفاق میں بھی نہیں رکھتا اور اتفاق کیا بھی نہیں جا سکتا انتہائی درد کے ساتھ۔ لیکن ان کا ایک جملہ بڑا اچھا ہے کہ کسی شاعری کے لیے ضرورت یہ ہے کہ تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ، کہ تخیل یعنی گویا کہ تخیل بلند ہونا چاہیے۔ شاعر کے لیے ضروری یہ ہے، دیکھیے شاعری کی صلاحیت ہونا الگ بات ہے، لیکن اصل شاعر ہونا الگ بات ہے جہاں تک میرا نظریہ ہے۔ ایک شخص ہے، اس نے تھوڑا بہت پڑھ لیا، اردو شاعری کے ماحول میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے اس کی موضوعیت پائی جاتی ہے، لیکن اس کا حق، شاعری کا حق جب تک وہ ادا کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ تخیل کو بلند یا وسیع نہ کرے، یا وہ سطح اس کی تخیل ہو۔ بالکل بالکل اسی طرح اگر تخیل کی پرواز ہے اور مطالعہ کائنات نہیں ہے، ہمارے گرد و پیش میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے سماج کی تقاضے کیا ہیں، یہ اصلی حیثیت اس کیا نہیں ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں ادھورا شاعر مانا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر تیسرا مرحلہ بقول حالی کی تفحص الفاظ، یعنی فصیح الفاظ کا انتخاب، اگر اس نے تخیل بھی اس کے پاس پایا جاتا ہے اور مطالعہ کائنات بھی ہے، لیکن الفاظ کا استعمال نہیں کر سکتا، کون سا لفظ کہاں استعمال کرنا ہے، کون سی لفظ کی کہاں وہ ایک ضرورت ہے، شاعر کے لیے سمجھنا یہ ضروری ہوتا ہے کہ دیکھیے کون سا لفظ ہمیں کہاں استعمال کرنا ہے اور اس کی وسعت کہاں زیادہ ہمیں نظر آ سکتی ہے۔ جیسے کہ میر انیس کا بھی ہے کہ کہیں اوس استعمال کرتے ہیں، کہیں شبنم استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم پڑھتے آئے طالب علم کی حیثیت سے بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے منتخب احمد نور ککرالی صاحب کا یہ خاصہ ہے کہ انہیں جہاں ان کا تخیل بلند ہے، مطالعہ اور مشاہدہ کائنات کو وہ گہرائی اور گہرائی رکھتے ہیں اس میں، وہیں انہوں نے الفاظ کا استعمال بھی بہت خوبصورت انداز میں۔ اب میں نے جو انتخاب کیا ہے ان کے چند اشعار کا، وہ علامت کے ذریعے سے اور استعارات کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پر ان کی جو علامت ہے یا استعارے جو پائے جاتے ہیں وہ ہے سفر، چراغ، سورج، آئینہ، اجالا، دھوپ، سمندر، پھول، شام، تصویر، رات، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے چند اشعار پڑھے، نظر یہ اس کی روشنی میں نے لگا کہ یہ ان کی علامت ہے۔ اب میں 2-3 شعر ان کے پیش کرتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ دیکھیے کس انداز سے، اور شاعر کا کمال یہ ہوتا ہے، دیکھیے بلکہ شعر کا کمال یہ ہے کہ اگر اس کی تشریح ہو جائے، جہاں میرا ماننا یہ ہے اگر کوئی شعر یہ دعویٰ کرے، کوئی ناقد، کوئی قاری کہ ہم نے شعر کو سمجھ لیا ہے، اس کی تشریح ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں، میں معذرت کے ساتھ کہوں کہ وہ شاعر ادھورا ہے، جیسے وہ شعر اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے۔ شاعری کا حسن ہی یہ ہے کہ شعر کی جتنی تفہیم کی جائے پھر بھی تشنگی برقرار رہتی ہے، اس کی تشریح ہوتے ہوتے بھی نہیں ہوتی ہے، مختلف معانی میں ایک لفظ کے ذریعے سے ہم پہنچتے ہیں، مختلف مفاہیم تک پہنچتے ہیں۔ تو ککرالوی صاحب کا خاصہ یہی ہے کہ وہ ایک لفظ جہاں رکھتے ہیں علامت کے بطور، تو شاعری کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، وہ ماورائے زمان و مکان۔ ان کا شعر دیکھیں، میں مختصر کرتا ہوں کہ نظارے دل نشیب ہی آئے دوران سفر، لیکن نظارے دل نشیب ہی آئے دوران سفر، لیکن ٹھہرتا نہیں منظر کوئی بےتاب آنکھوں میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں یہ سفر کا جو انہوں نے ایک استعارہ یا علامت استعمال کی، وہ پورے زندگی کی علامت ہے، پوری حیات انسانی کی علامت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ہمارے ساتھ حادثات، واقعات ہوتے ہیں، اور کچھ یاد رہ جاتے ہیں، کچھ یاد نہیں رہتے ہیں، ہمیں زندگی آخری وقت میں یاد بھی آتے ہیں، لیکن اگر وہ یاد نہیں رہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے گہرائی اور گہرائی سے نہیں دیکھا۔ لیکن جو بڑا فنکار ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی گہرائی اور گہرائی کی نگاہ رکھتا ہے۔ تو میر تقی میر کے بقول کے سرسری ہم نگاہ، سرسری ہم جہان سے گزرے، ورنہ ہر جہاں جہاں دیگر تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک انداز ایک عام انسان کا وہ جو سرسری گزر رہا ہے، اس میں کوئی اثر نہیں ہے کسی واقعے کا، لیکن اگر کوئی بڑا فنکار ہے مثال کے طور پر، تو اس پر ہر بات کا ایک اثر ہے اور اس کے جذبات اس کی شاعری میں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے ان کا شعر ہے کہ بات یہ ہے کہ جب ہوتے ہیں یہ بجھنے کے قریب، بات یہ ہے کہ جب ہوتے ہیں یہ بجھنے کے قریب، ان چراغوں کی توانائیاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ یا چراغ کا لفظ آپ دیکھیں کہ کس بات کی علامت ہے کہ جب انسان اپنے آخری مرحلے میں ہوتا ہے تو اس کی بہت سی صلاحیتوں کا وہ مظاہرہ کرنا چاہتا ہے، یا کسی آخری مرحلے پہ اس صورت سے کوئی اس نے عمل انجام دیا، کوئی کسی منزل تک اسے پہنچنا ہے،
تو آخری جو لمحات آتی ہیں تو اس کی مسرت میں بھی اضافہ کرتے ہیں، اس کی جوش و توانائی میں بھی اضافہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ دنیا سے منفرد ہے۔ اسی طرح وہ آگے بڑھتے ہیں، میں بہت مختصر طور پہ آگے بڑھتا ہوں کہتے ہوئے کہ پیام جب بھی کسی کی نظر کے آئے ہیں، پیام جب بھی کسی کی نظر کے آئے ہیں، ہم آئینے کے مقابل سمر کے آئے ہیں۔ اگر اس آئینے کو بغیر جو شیشہ ہے، آئینہ ہے جس میں انسان اپنا عکس دیکھتا ہے، اس کو مان لے تو میں سمجھتا ہوں کہ شعر کی تفہیم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ آئینہ مجھ سے بہتر جانتی کہ آئینہ جو استعارہ ہے وہ اس کائنات کا استعارہ ہے۔ جو انسان اس دنیا میں موجود ہے اس کا جو تجزیہ ہوتا ہے وہ کائنات میں رہنے والے کرتے ہیں، اسے آئینہ دکھاتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ خصوصیت ہے، تمہارے اندر یہ خوبی ہے، تمہارے اندر یہ کمی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ آئینہ پوری دنیا ہے۔ پیام جب بھی کسی کی نظر کے آئیں، بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ ایک رومانی شعر ہے کہ کسی نے ہماری طرف اشارہ کر دیا، محبوب نے اشارہ کر دیا، تو ایک انسان کے وہ ہوتا ہے کہ ہم تصور میں یا آئینے کے سامنے پہنچے اور اپنی خوبصورتی کو دیکھیں۔ لیکن یہاں اگر کسی نے آپ کی تعریف کی، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ تجزیہ کرتا رہے قدم قدم پر اپنا، کہ واقعی جو اس کی تعریف ہو رہی ہے، توصیف بیان ہو رہی ہے، کہ وہ اس کا حقدار ہے۔ اسی طرح دیکھیے آگے کہتے ہیں کہ آج کئی دن بعد اٹھائی ہے پلکیں، آج کئی دن بعد اٹھائی ہے پلکیں، آج کئی دن بعد اجالا دیکھا۔ تو اجالا یہاں پر یہ ظاہر میں یہ پھیلنے والا اجالا نہیں ہے، کسی مقصد میں جب انسان کوئی کوشش کرتا ہے اور بظاہر اسے کامیابی نہیں ملتی تو کہیں نہ کہیں وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن یک بیک اگر اسے ایسا محسوس ہو کہ وہ کامیاب ہونے والا ہے تو وہ ایک دم سے جاگ اٹھتا ہے۔ تو شاعر نے اسی سلسلے سے اس میں میرے خیال میں بیان کیا۔ مجبوری کے موسم بھی کیا موسم ہے، دھوپ میں ہم نے موم سا چہرہ دیکھا ہے۔ دھوپ انسان کی پریشانیوں کی علامت ہے۔ اور مجھے تو اس شعر پر جوش ملی آبادی کی ایک نظم یاد آ گئی کہ ایک دوشیزہ، جس میں ایک دوشیزہ ہے جو دھوپ میں پتھر ٹوٹ رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دھوپ بھی ایک علامت، ایک استعارہ ہے انسان کی پریشانیوں کا، تکالیف کا۔ اب اس میں جو موم ہے وہ بھی انسان، ابھی انسان ہے تو گھبرائے گا بھی، دل ہی تو ہے نہ سنگ خش، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار آئے کیوں، بقول غالب کے۔ تو انسان پریشان بھی ہوگا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نور احمد ککرالی صاحب کا گہرا مشاہدہ ہے۔ آگے کہتے ہیں پھر سفر کا استعارہ کہ دوران سفر چین کہیں پر تو ملے گا، دوران سفر چین کہیں پر تو ملے گا، منزل نہ صحیح راہ میں سائے تو ملے گا۔ اب دیکھیے ہوتا ہے یہ کہ انسان کوشش کرتا ہے اسے منزل نہ ملے، لیکن اس کی حوصلہ افزائی کرنے والے ضرور ہوتے ہیں، اس کی پذیرائی کرنے والے ضرور ہوتے ہیں، اور اس کے لیے وہی راحت کا باعث ہوتے ہیں، اور وہی اس کی منزل تک پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ میں جلدی جلدی ختم کرتا ہوں، بس 2-3 منٹ اور۔ سمندروں کی خاموشی کا تجربہ ہے جنہیں، سمندروں کی خاموشی کا تجربہ ہے جنہیں، وہ شوخیوں سے نہیں سادگی سے ڈرتے ہیں۔ یہاں سمندر میں سمجھتا ہوں علامت ہے اس شخص کی کہ جو جانتا سب کچھ ہے۔ تو کسی نے کہا ہے کہ جب علم بڑھتا ہے تو انسان کی گفتگو کم ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ باصلاحیت حضرات جو ہوتے ہیں وہ خاموشی کے ساتھ دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور جب موقع آتا ہے تو جب اپنی گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو سے اپنے پوری دنیا کو متحیر کر دیتے ہیں۔ تو یہی ظاہر سی بات ہے کہ شاعر کا کہنا یہ ہے کہ خاموش لوگوں کو بھی ہمیں ہلکے میں نہیں لینا چاہیے یا انہیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر دیکھیں کہ پھولوں کے نگہباں یہ پہ بہاروں کے محافظ، پھولوں کے نگہباں یہ بہاروں کے محافظ، کب کرنے لگے خون طلب کہہ نہیں سکتے۔ آج کی جو کائنات ہے، کوئی سا بھی ملک ہو، کوئی سا بھی جہان ہو، آپ دیکھ لیں کہ انسانیت لہو کے آنسو رو رہی ہے۔ پھولوں کے نگہباں یہ بہاروں کے محافظ، اور دعویٰ یہ کیا تھا بڑے بڑے جو سیاست داں ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کوئی سا بھی ملک ہو کہ ہم تمہارا تحفظ کریں گے، تمہاری جان کی حفاظت کریں گے، تمہارے مال کی حفاظت کریں گے، اور تمہیں ایک سنہرے خواب، یہ سنہرا باغ، ایک سبز باغ دکھایا جاتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے عموماً کہ جب موقع کوئی ایسا آتا ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے کسی کو تو وہ فوراً اپنا رنگ تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک شعر ہے ان کا کہ جلائے چاہے بجھائے اسی کی اب کتنا خوبصورت شعر ہے، جلائے چاہے بجھائے اسی کی مرضی ہے، اسی کی رات ہے اے نور اسی کی چراغ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چراغ جو استعارہ ہے وہ انسان کا ہے، یہ ناپائیداری کائنات کا استعارہ ہے، اور تبدیلی کائنات کا استعارہ ذرا سی دن میں انسان کو ایک کسی حادثے کے تحت یا کسی امر کے تحت یا کوئی بھی وجہ ہو تو اسے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ اور یہ چراغ کس کا چراغ ہے؟ یہ معبود حقیقی کی چراغ ہے، رب کائنات کا چراغ ہے، جس نے انسان کو اس کائنات میں بھیجا ہے۔ اس کی مرضی ہے وہ کب اپنے پاس بلا لے،
कब अपने पास वो उसकी इस दुनिया को से छोड़ना पड़े। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक शेर और के कलियां तो खुश हुई तेरे आने से ए हवा, लेकिन जो बूढ़ा फूल था वो तो बिखर गया। क्या खूबसूरत शेर है कि हम अपने घरों में देखते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, जब उनका कभी एक दौर होता है उनका भी, और उनकी एक तरह से जो गुफ्तगू होती है वो पायदार होती है, उनकी बात मानी जाती है। लेकिन जो ही जमाना बदलता है, इंतज़ारी जमाने के बाद कुछ ऐसे मरहले आते हैं कि जब नए नए लोग घर में आ जाते हैं, तो जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी बात की अहमियत कम हो जाती है। कितना बड़ा शेर है, लेकिन जो बूढ़ा फूल था वो तो बिखर गया। इन चिरागों से कोई उम्मीद रखे भी तो क्या, जब न सूरज की चली काली घटा के सामने। चिराग और सूरज का कोई एक मेल नहीं है। सूरज एक बड़ी रोशनी का मुतहम्मिल है, चिराग छोटी सी रोशनी का मुतहम्मिल है। लेकिन हवा एक ऐसी चीज है, ये घटा एक ऐसी चीज है जो सूरज को भी पोशीदा कर देती है। कहने का मकसद ये है कि जहां भी रोशनी का जिक्र होता है वहां जो है दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान जो है वो अपने मकसद तक नहीं पहुंच पाता। बस सिर्फ दो शेर और फिर जहमत तमाम। वो देखो शाम हुई जाग जाओ दीवानो। वो देखो देखिए, बड़े शायर का काम ये होता है, उसके कुनूतियत ही नहीं पाई जाती बल्कि रजायत पाई जाती है। वो सिर्फ सुनाने का काम नहीं करता, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि यासियात की बात करे या सिर्फ मायूसी की बात करे, बल्कि वो मायूसी में भी एक जोश, एक वलवला पैदा करने की बात करता है, पैगाम देता है। वो देखो शाम हुई जाग जाओ दीवानो, नई सहर को नया इनकलाब देना है। तब्दील होती रहती है कायनात, दुनिया, कभी कोई मौसम कभी कोई मौसम। अगर इंसान मेहनत करे और कुछ हासिल ना हो और मायूस हो जाए, तो वो भी मैं समझता हूँ कि नूर तकरालवी साहब उसको टोकते हैं, नहीं हिम्मत रखो, बुलंद रखो और आगे बढ़ते रहो। ये शेर हमें अल्लामा इकबाल की शायरी की याद दिलाता है। और आखिरी शेर फिर रहमत तमाम, क्या अच्छा शेर है। अभी तस्वीर के हवाले से हमारे मुख्तार तिलहड़ी साहब ने भी शेर पढ़ा था इनका। मैंने जो इंतखाब किया इनके शेर का, किसकी मुसव्विरी है समझ ले ये हर कोई, किसकी मुसव्विरी है समझ ले ये हर कोई, तस्वीर हो कोई तो जरा बोलती हो। अगर आपके अंदर कोई सलाहियत है, तो आपके अंदर अगर कोई क्वालिटी है, कोई खुसूसियत है, तो उसका मुजाहरा करना भी जरूरी है। और अगर आप के अंदर सलाहियतें हैं लेकिन उसका मुजाहरा नहीं हो पा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये मुसव्विर की भी तौहीन है। और यहाँ मुसव्विर और तस्वीर, मुसव्विर हमारे बारी ताला और रब्बे कायनात, और तस्वीर ये फिर ये दुनिया है, ये कायनात है, ये इंसान। मुझे इस शेर पर एक शेर याद आ गया। जलील मानकपुरी ने कहा था कि आपने तस्वीर भेजी मैंने देखी गौर से। क्योंकि अच्छी शायरी सुनकर अच्छे शेर आ जाते हैं मुझे। आपने तस्वीर भेजी मैंने देखी गौर से, हर अदा अच्छी खामोशी की अदा अच्छी। तस्वीर को भी बोलना चाहिए। शायर का मकसद ये है, किसकी मुसव्विरी है समझ ले ये हर कोई, तस्वीर हो कोई तो जरा बोलती हो। यानी खामोश नहीं रहना है, ठहरना नहीं, मुंजमिद नहीं हो जाना है, मुक़य्यद नहीं हो जाना है, और लगातार मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, तख़य्युल की दुनिया में परवाज करते रहना है। तो ये कुछ शेर मैंने इनका इंतखाब किया था। बहरहाल मैं समझता हूँ कि हमारे ये मरहूम मुंतखब अहमद नूर तकरालवी साहब की शायरी की तफ़हीम दूसरों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इनकी शायरी पर तबसरात करना बहुत जरूरी है, तनकीद करना बहुत जरूरी है, ताकि हमें अंदाजा मजीद हो सके कि इन जैसे अफराद ने किस तरह से ऊंची मुदत की संवारे हैं, और इस तरह संवारे हैं कि जिसका कोई मिसल मिलना मैं समझता हूँ कि मुमकिन है। बहरहाल इस गुफ्तगू के साथ मैं अपनी इस जुमले के साथ अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ, और आप तमाम हजरात का शुक्रिया इस सिलसिले से कि आपने मुझे याद किया। बहुत खूब नकवी साहब, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नकवी साहब आपने हक अदा कर दिया जामे और गुफ्तगू हर की शेर आपने। की ऐसी तशरीह की है आपने, माशाअल्लाह, खूबसूरत गुफ्तगू है माशाअल्लाह। जो अशार आपने की तशरीहात की हैं आपने, आपने तनकीदी गुफ्तगू किया वाकई। जी बहुत शुक्रिया। नकवी साहब ने तनकीदी गुफ्तगू की है और उस पर वाकई होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हजरात गिरामी, जैसे जनाब मोहतरम शायर व अदीब, नक्काद, मुहक्किक और बेहतरीन नाज़िम जनाब मोहतरम डॉक्टर वफा नकवी साहब, जो एक इल्मी अदबी एक हवाला है और हमा जहर शख्सियत हैं, जैसा आपने मजमून अता किया है, यकीनन उसके लिए अगर हम तारीफी जुमले कोई कहें तो वो बस पौने से नजर आएंगे। जिस अंदाज से आपने शेरों की तशरीह की है,
یقیناً کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شاعر بھی نہیں سمجھتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ تو سامنے کی بات، لیکن جب اس کو کوئی نقاد اپنی نظر سے دیکھتا ہے اور پھر اس پر جو تشریح کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں دادوں پر ایک اس کی ایک بار واہ کہہ دینا ہی کافی ہوا کرتا ہے سخن فہم کی. تو یہاں پر جو وفا نقوی صاحب کے مضمون سے جو ملا ہے وہ یہی اثر ملا ہے کہ واقعی اگر تحقیق ہو تو اس انداز کی ہو، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا داد صلاحیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر بہت وفا شکریہ نقوی آپ کی صاحب. محبت، حوصلہ اب افزائی، آئیے، نظر نوازی کا شکریہ. بہت ماشاء اللہ. ماشاء اللہ، بہت شکریہ طبیعت خوش ہو گئی. بہت جزاک اللہ. اب آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری بہت ہی پیاری بہن، امریکہ سے تعلق رکھنے والی، میں ان کی بارگاہ میں معروضہ پیش کر رہا ہوں. اور اس شعر کے ساتھ نور صاحب دیکھیے کیا شعر کہتے ہیں. گوہر بھائی شعر ملازہ کیجیے اور تمامی حضرات ملازہ کریں کہ ہنس رہے ہو میری اداسی پر، ہاں ہاں، واہ ہنس واہ رہے واہ، ہو، ہنس رہے میری ہو میری اداسی پر اداسی پر، میں اگر رو دیا تو کیا ہوگا. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. ہنس رہے ہو واہ میری واہ واہ، اداسی پر، میں رہے اگر ہو رو میری دیا تو اداسی کیا پر، ہوگا. اسی شعر کے ساتھ محترمہ منور جہاں زیدی صاحبہ کو میں دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جی بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے بلایا، دعوت دی، اور بزم تخلیق کا کارنامہ یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ بے شک، جس شخصیت کے لیے ہم اتنا زیادہ نہیں جان پا رہے تھے اس کے متعلق بہت زیادہ ایک بہترین پروگرام رکھا گیا. اور اس کا صحرا محترم روحان صاحب اور محترمہ زیبی صاحبہ کے سر ہے. میں ان کی کاوشوں کو سلام کرتی ہوں. میں نے اس سے پہلے ان کو منتخب کو نور احمد کو پڑھا نہیں تھا. بس تھوڑا اب جب میں نے اسٹڈی کی تو دل چاہا کہ پڑھتی جاؤں، اور اس میں سے پتہ نہیں کیا کیا زر و جواہر نکالے، اور بڑی متاثر کن شاعری ہے، اور اس پہ بے شک. میں کچھ بات کروں گی. میں نے ان کے کم پڑھ سکی، زیادہ تو نہیں پڑھا. تو عنوان وہ لڑکی، خود فراموشی اور دیوار زندہ، احساس کی پرتوں سے پڑھا میں نے. اور مجموعہ کلام ان کا چراغ پلکوں پر سے کچھ اشعار. دل جب احساس کی سرحد سے گزر جاتا ہے، دل جب احساس کی سرحد سے گزر جاتا ہے، سانسیں چلتی ہے مگر آدمی مر جاتا ہے. صبر کے گھونٹ یہی، صبر کے گھونٹ یہی سوچ کر پی لیتے ہیں، صبر کے گھونٹ یہی سوچ کے پی لیتے ہیں. سنتے ہیں زہر سے بھی زہر اتر جاتا ہے. زہر اتر جاتا ہے. بڑا اچھا شعر ہے، بہت عمدہ شعر. پتھر بن کر راہوں میں ہی ٹھہر گئے تو ٹھہر گئے، پانی بن کر بہہ جاؤ تو رستہ بھی تو ہو سکتا ہے. بہت اچھا شعر. جیسے ٹوٹے کوئی کھلونا ٹوٹ گئے ہم کیا کرتے، جیسے ٹوٹے کوئی کھلونا ٹوٹ گئے ہم کیا کرتے، ہم تو اس سے پیار تھا اتنا اس کا دل بہلاتا تھا. ہم کو اس سے پیار تھا اتنا اس کا دل بہلاتا تھا. اب میں کچھ ذرا ان کے لیے میں نے لکھا ہے وہ میں عرض کرتی ہوں. ہاں، منتخب نور احمد صاحب کے فلسفیانہ شعور کا اہم پہلو عصری حالات سے منسلک ہے، جو شکست اور ریخت زمانہ اور عروج و زوال کی علامت بن کر ابھرتا ہے اور خوابیدہ ذہنوں پر دستک دیتا ہے. عصری واقعات اور سانحات پر محض استجابی اور بے پرواہی سے نظر ڈال کر آگے نہیں بڑھتے، بلکہ عقلی اور جذباتی سطح پر جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں. نور احمد کی شاعری میں جدیدیت کے اثرات نمایاں ہیں، جس میں شعور کی روح کی معلوم سے نامعلوم دنیاؤں کی سفر اور فلسفہ وجودیت شامل ہیں.
جو خیال کی شدتیں اور نفسیاتی اثرات کی عکاسی کرتی ہیں، جو الفاظ کی حیت اور شعری تخلیق کے اچھوتے انداز کو اجاگر کرتے ہیں۔ نظم میں منفرد اور متنوع ہر موضوعاتی آفرینی کے بعد ان کی شاعری کے فنی محاسن کا ان کی شعری واردات کا محاصل ہے، ان کی انفرادیت کے اسلوب سے مل کر دو چند ہوتی ہے۔ اسلوب شاعر کا ذاتی وصف ہے جو اس کے انداز بیان اور تخیل اور تخلیق کا نمائندہ ہوتا ہے۔ ہر حقیقت اسلوب فنی وسائل کی انفرادی چناؤ ہے جن کو ہم اثر شعراء اور شاعرات سے ممتاز اور ممیز کرتا ہے۔ یہ انفرادی اسلوب صوتی سطح پر الفاظ کے چناؤ، لفظی سطح پر جملوں کی ترتیب اور نئی معانیت کی تشکیل کے لیے پیکر تراشی، علامت، استعارہ اور دیگر تمثیلوں کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے اور شاعری کی شناخت بن جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ان کی شاعری میں فلسفیانہ غور کے اہم زاویوں میں موت، فنا، بے ثباتی، جسم و روح کی شکست، کشمکش اور دن رات اور موسموں کا بدلاؤ اور فلسفہ حیات شامل ہیں۔ نور احمد کی شاعری میں بے ثباتی کا عنصر نمایاں ہے۔ ماضی اور حال کی شفقانہ تہذیب میں مماثلت کے ذریعے یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ موجودہ تہذیب اور ترقی کے باوجود آج بھی ظلم و تشدد کا دور ہے۔ انسان نے جتنی ترقی کی ہے اس کے باوجود انسانیت زبوحالی اور جبر و استعداد کا شکار ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جدید شعری تناظر میں نظموں کا کینوس بہت وسیع ہو چکا ہے۔ مادی دنیا کی احتیاط اور سائنسی ایجادات نے جہاں نظام زندگی اور معاملات زندگی کو متاثر کیا، وہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تحلکہ خیزی نے شعر و ادب کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ آج کی جدید نظموں کے موضوعات اور بین السطور میں سائنسی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ غور کیا جائے تو نور احمد کے یہ تصور ماورائی نہیں ہے بلکہ ذاتی تجربے سے موجودہ صورتحال کا فلسفہ آفاقی رخ اختیار کرتا ہے۔ آخر میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ وہ آج بھی اپنی سخن آرائی کی بدولت آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور ادبی دنیا ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ میں نے ان کے لیے ایک چھوٹا سا منظوم بھی لکھا ہے، وہ میں سناتی ہوں آپ کو۔ وہ منتخب نور، وہ جامع صفات، وہ پروانہ شمع ایمان الدین، وہ پروانہ شمع ایمان الدین، وہ اہل صفا مرد پرہیزگار، وہ اہل صفا مرد پرہیزگار، وہ ایک عاشق خاتم المرسلین، وہ جس کی طبیعت چمن زار خلد، وہ جس کی طبیعت چمن زار خلد، وہی جس کی عادت جمیل و حسین، وہی جس کی عادت جمیل و حسین، تجلائے حق سے نظر آشنا، تجلائے حق سے نظر آشنا، سجود و عبادت سے روشن جبیں، سجود و عبادت سے روشن جبیں، وہ اہل نظر شاعر با کمال، وہ اہل نظر شاعر با کمال، کہ ہر شعر جس کا میں جس کا میں انگبی ہمیشہ رہی جس ہم سے ترزباں، ہمیشہ رہی ہم سے ترزباں، کہ دل میں عشق نبی جاگزیں، کہ دل میں ہے عشق نبی جاگزیں، گیا دار دنیا سے سوئے عدم، گیا دار دنیا سے سوئے عدم، ہوا گلشن خلد میں جب مکیں، ہوا گلشن خلد میں جب مکیں۔ بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ بہت پیارا دل تبصرہ آپ نے فرمایا، بہت ماشاءاللہ، جیسی امید تھی آپ سے بالکل اسی پر پوری اتری ہے آپ کی گفتگو۔
बड़ी ही बहुत सैर हासिल गुफ्तगू आप फरमा रही जी थी। जी अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, तबीयत आमीन। खुश कर दी। बहुत ही मुख्तसर और जामे मजमून आपने तहरीर फरमाया है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी मोतबर शायरा को आवाज़ देने जा रहा हूँ जो बेहतरीन शायरा भी हैं, अदीबा भी हैं और नाजिमा भी हैं। माशाअल्लाह। माशाल्लाह। तख्लीक़कार इंटरनेशनल की मुस्तकिल रहने वाली नाजिमा मोहतरमा रुबीना शाहीन साहिबा से मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ़ लाएं और नूर साहब के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मोहतरमा रुबीना शाहीन साहिबा। जी और यहाँ पर ये भी आपको आपके गोश गुजार कर दिया जाए तमाम हजरात के कि यहाँ पर हमारे पास में ये नूर साहब के साहबजादे गिरामी तशरीफ फरमा है। इनके बाद में इनको सुनेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल रुबीना शाहीन साहिबा तशरीफ लाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत शुक्रिया मोहतरम तलहरी साहब। मैं सिर्फ आज सुनने के लिए आई हूँ, कुछ कहने के लिए नहीं। मैंने तो वैसे ही ज्वाइन किया था आप सब लोगों की गुफ्तगू सुनने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है ये प्रोग्राम। तख्लीक़कार इंटरनेशनल को भी मुबारकबाद, आपको भी, और माशाल्लाह जो जिनकी याद में आपने किया है उनसे भी तारुफ हमारा करवाया, और बहुत अच्छा रहा है ये प्रोग्राम। और बहुत सीर हासिल गुफ्तगू मैंने सबकी सुनी है, तो मैं कुछ कहूंगी नहीं, बस आप लोगों को सुनूंगी। बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत अच्छे आपकी शिरकत ही हमारे लिए बाइस फख्र है और बाइस मसरत है। आप तशरीफ लाई यही बहुत है। बहरहाल गुफ्तगू तो इंशाअल्लाह सुनी भी है और भी सुनी जाएगी। बहरहाल आपका आ जाना मुझे अच्छा लगा और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। तो आइए मोहतरम हज़रात, अब मैं जनाब मुंतखब नूर साहब के साहबजादे हमजा नूर साहब को दावत देता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। जनाब मोहतरम हमजा नूर साहब जो बेहतरीन शायर भी हैं और बेहतरीन माशाल्लाह नस्र निगार भी हैं, तो वो नूर साहब के ताल्लुक से कुछ तारुफ पेश करेंगे। आप हजरात मुलाहिजा कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, सलामत रहिए। बड़े बड़े तहकीक आमेज और खूबसूरत तासुरात आप लोग फरमा रहे हैं, बड़े महसूस हो रहे हैं हम लोग। हाँ, आपको अच्छा लगा होगा। मैं मुख्तार भाई के हुक्म से उस दाखिल हसनात होने के लिए हाजिर हुआ हूँ। उसकी गुमनामी में थी जलवा नुमाई किस कदर, उसकी गुमनामी में थी जलवा नुमाई किस कदर, अब हुआ एहसास मुझको उसके खो जाने के बाद। मेरे मोहसिन मोहतरम जनाब मुख्तार तिलहरी साहब ने कई रोज पहले मुझे इस प्रोग्राम के बारे में बताया था और मुझे हुक्म किया था कि मुझे वालिद साहब पर मजमून के साथ इसमें शिरकत करना है। मैं उसी रोज से इस ख्याल में घिरा रहा कि मैं क्या लिखूं और कैसे लिखूं, उस शख्सियत के शायान शान अल्फाज कहाँ से लाऊं। लिहाजा मैं अपनी कम इल्मी, ना अहली और ना किसो कासिर ज़बान व बयान का एतराफ़ करते हुए अपने बेतरतीब लफ्ज़ों को एहसासात और जज्बात का जामा पहनाकर इस बज़्म अदब में दाखिल हसनात होने के लिए हाजिर हो गया हूँ। तारीख के हवाले से हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के शहर बदायूं की सरजमीन को एक मुनफरिद और इम्तियाजी मकाम हासिल है। अपने अपने वक्त के मशहूर मारूफ जलीलुल क़द्र औलियाए किराम और उलमाए हक इस सरजमीन पर आराम फरमा रहे हैं। इन मुक़द्दस शख्सियात की निस्बत से इस सरजमीन को मदीनतुल औलिया कहा जाता है। और शेर व अदब की बात की जाए तो इस हवाले से भी ये खित्ता बहुत ज़रखेज़ और इनफरादियत का हामिल है। इसी सरजमीन से फ़ानी बदायूनी, शकील बदायूनी, दिलावर फिगार, इरफान सिद्दीकी, आले अहमद सरूर जैसी बेशुमार शोरा आफाक शख्सियात वजूद में आई, जिनके फनी कमालात से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहा जा सकता। मंदरजा बाला मेरी गुफ्तगू तारुफ और तमहीद के तौर पर थी। आज हमें उसी सरजमीन बदायूं के कस्बा ककराला से वाबस्ता
اردو ادب کی عظیم شخصیت استاد الشورا محترم منتخب احمد نور ککرالوی صاحب کا ذکر کرنا ہے۔ محترم نور صاحب کو بچپن سے ہی شعر و سخن سے شغف تھا، کیونکہ آپ کے والد ماجد حضرت شاہ مولانا شجاعت علی میاں بزرگ کامل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کوہنہ مشق شاعر بھی تھے۔ اس لیے یہ بات حقیقی ہے کہ یہ شعر و سخن کا ذوق اور شوق آپ کو اپنے والد صاحب سے وراثت میں ملا۔ آپ کے والد ماجد کے اس شعر سے میں گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ وہ فرماتے ہیں، میری نامرادی کا افسانہ سن کر وہ چپکے سے یوں زیر لب مسکرائے۔ میری نامرادی کا افسانہ سن کر وہ چپکے سے یوں زیر لب مسکرائے کہ جیسے شب غم کی تاریکیوں میں کرن بن کے پھوٹے امیدوں کے سائے۔ بہت خوبصورت شاعری ہے ہمارے شاعر استاد الشورا تھے، ہر صنف میں صف اول کے شعراء میں منفرد انداز کے ساتھ نظر آتے تھے۔ اس دور میں کم ہی لوگ ان کے ہم پایہ نظر آتے ہیں۔ جہاں تک ان کی شاعری پر کوئی رائے قائم کرنے کا سوال ہے تو یہ اہل نظر اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ میں اپنی ذاتی مشاہدات تجربات کی بنیاد پر ان کے کلام کی انفرادیت اور فن کی عظمت کے بارے میں بہت کچھ کہہ کے بھی یہی کہوں گا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا۔ شاعری سے ہٹ کر اگر آپ کی شخصیت کی بات کریں تو آپ اس میں بھی منفرد اور نمایاں نظر آتے ہیں۔ آپ عاجزی، انکساری کا پیکر، قلندرانہ مزاج، سادگی پسند طبیعت کے مالک تھے۔ شہرتوں اور نام و نمود کی آپ کو کبھی کوئی خواہش نہیں تھی۔ آپ نے اپنے فن پارے کو کبھی بھی اپنی بڑائی، دنیا کی تعریف و توصیف کے لیے ظاہر نہیں کیا۔ آپ ہمیشہ گمنامیوں کی تہ میں خود کو چھپائے رہے اور مشاعروں کی دنیا سے خود کو دور رکھا۔ ان کی شاعری دنیا کی مشکلات اور پریشانیوں سے ہم رقص رہی ہے، اور ان کی شاعری میں تصوف کا رنگ بھی نمایاں طور پر موجود ہے، اور وقت کی حکومتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہے۔ اور سادگی، انکساری ان کی شخصیت میں کس قدر موجود تھی، اس کا نمونہ ان کی شاعری میں ملاحظہ آپ تمام لوگ کر سکتے ہیں۔ کہیں کہیں خودداری کی جھلک بھی نظر آتی ہے، اور بڑی خاص ان کے اندر یہ بات تھی کہ مشکل زمینوں میں آسان لفظوں کا استعمال کر کے گہری سے گہری بات آسانی سے بیان کر دیتے تھے۔ میں مثال کے طور پر چند اشعار جو تصوف سے تعلق تھا ان کا، تو چند اشعار ان کی پیش خدمت کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں نور صاحب کہ وہ خوش نصیب ہے جو بے قرار رہتا ہے، وہ خوش نصیب ہے جو بے قرار رہتا ہے، دکھے دلوں میں ہی پروردگار رہتا ہے۔ اور یہ بھی تصوف کا یہ رنگ بھی ذرا ملاحظہ فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت۔ کہتے ہیں، عشق بن جانا پڑا ہے حسن کی خاطر مجھے، عشق بن جانا پڑا ہے حسن کی خاطر مجھے، پردہ پوشی نے کسی کی کر دیا ظاہر مجھے، پردہ پوشی نے کسی کی کر دیا ظاہر مجھے۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص ملاحظہ فرمائے، میں جہاں چاہوں وہاں پر دیکھ لوں اللہ کو، میں جہاں چاہوں وہاں پر دیکھ لوں اللہ کو، شوق دیدار صنم نے کر دیا ماہر مجھے۔ یہ بھی بطور خاص سماعت فرمائے۔ اور پختہ ہو گیا ایمان میرا با خدا، اور پختہ ہو گیا ایمان میرا با خدا، شکر ہے اہل جہاں کہنے لگے کافر مجھے۔ بہرحال میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور حمزہ نور صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور نور صاحب کے تعلق سے، اپنے والد گرامی کے تعلق سے ہمیں آپ کو کچھ باتیں بتا رہے تھے، اور بہت خوبصورت لہجے اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ ہمارے سامنے انہوں نے اپنا مضمون رکھا۔ اب ہماری فہرست میں صرف 4 لوگ باقی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاروں ہستیاں بھی ایسی ہستیاں ہیں جن کو سننے کے لیے ہر شخص کے کان جو ہے وہ منتظر رہا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ جناب بے باک صاحب ڈیروی، اور دوسرے حلیم صابر صاحب، اور تیسرے اقبال گوہر صاحب، اور میری تو خیر کسی میں گنتی نہیں ہے، مگر اجازت ہے تو میں بھی کچھ سنا لوں گا۔ فی الحال میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ جناب اقبال گوہر صاحب کو آواز دیتا ہوں،
اور ان اشعار کے ساتھ نور صاحب فرماتے ہیں کہ تیرا درد دل نے چھپایا زیادہ، ملاحظہ فرمائیں کہ تیرا درد دل نے چھپایا زیادہ، لگی چوٹ کم مسکرایا زیادہ، لگی چوٹ کم مسکرایا زیادہ، تیرا درد دل نے چھپایا زیادہ، لگی چوٹ کم مسکرایا زیادہ، اور اجالوں کی خود اہمیت اس نے کھو دی، اجالوں کی خود اہمیت اس نے کھو دی، دیوں کو جلایا بجھایا زیادہ، دیوں کو جلایا بجھایا زیادہ۔ انہی اشعار کے ساتھ جناب محترم اقبال گوہر صاحب آپ کے سامنے مائک پر۔ واہ واہ، بہت خوبصورت شعر پڑے گئے۔ محترم حضرات السلام علیکم۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ماضی قریب کے ممتاز و معروف شعراء کی فہرست میں ایک درخشاں نام جناب منتخب احمد نور ککرالی صاحب کا پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان سخن پر جلوہ فرما ہے۔ آپ کی چند نگارشات پر سرسری نظر ڈالنے سے ہی بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس پائے کے سخن طراز ہیں۔ نظموں کی بات کریں، آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 آ رہی۔ نظموں کی بات کریں تو بلا شبہ آپ اس صنف میں ید طولہ رکھتے ہیں۔ نظم کے اشعار کو جس باہمی ربط کی ضرورت ہوتی ہے اور اخیر تک ایک ہی خیال کو روانی کے ساتھ عملی جامہ پہنانے کی ضرورت پیش آتی ہے، نور ککرالوی صاحب کو اس فن میں بڑی مہارت حاصل ہے، اور یہی مہارت ان کو بڑے نظم گو شعراء کی فہرست میں شامل کرتی ہے۔ ان کی نظموں میں کھلونے والا احساس، شاعر اور طوائف جیسی متعدد شاہکار تخلیقات شامل ہیں۔ قلم کی سجدہ ریزیاں، باری تعالیٰ کے حضور آپ کا یہ حمدیہ مجموعہ عبودیت کا پرخلوص اظہار ہے۔ اس ضمن میں آپ نے ایک حمد بعنوان اس کا وجود، جیسا کہ رب تعالیٰ کی حمد کا حق ہے، نہایت محتاط اور بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کی ہے۔ حمد کہتے وقت آپ نے اس بات کا از حد خیال رکھا ہے کہ خدا کی وحدانیت اور برتری کا قلم پوری طرح سے پابند رہے، اور کسی قسم کا غلو جیسا کہ مجازی محبوب کے بارے میں شعراء اپنی شاعری میں اکثر بیان کرتے ہیں، بالکل سرزد نہ ہونے پائے، اور کسی بھی شے سے ذات باری تعالیٰ کا موازنہ یا تمثیل گیری نہ کی جائے۔ حمد بعنوان کیا لکھوں اسی محتاط نظم سازی کا جامع اظہار ہے۔ آگے ماں کے حوالے سے معدود چند شعراء ہی مکمل کتاب لکھ پائے ہیں، ورنہ اکثر شعراء نے مختصر اشعار پر ہی اکتفا کیا ہے۔ جناب نہایت دل پذیر مجموعہ کلام لکھ کر نہایت قابل ستائش کام کیا ہے۔ ان کی یہ غزل ظلم سہتی ہے مگر در سے وفا دیتی ہے، ظلم سہتی ہے مگر در سے وفا دیتی ہے، ماں کے جذبوں کی بھرپور عکاس۔ اسی طرح ایک اور نظم بعنوان غیر جانبدار، ماں کے احساسات، ذمہ دارانہ رویے، غیر جانبداری اور مہر و جانثاری کے جذبوں کی لازوال تمثیل ہے۔ اب تھوڑا تذکرہ موصوف کی غزل گوئی کا بھی ہو جائے۔ ان کے انداز سخن میں روانی، برجستگی، ندرت بیانی بدرجہ اتم موجود ہے۔ ملاحظہ فرمائے کچھ اشعار۔ کہتے ہیں کہ لبوں کی خشکیوں سے ہو رہا ہے صاف اندازہ، لبوں کی خشکیوں سے ہو رہا ہے صاف اندازہ، امنڈنا چاہتا ہے پھر کوئی طوفان آنکھوں میں۔
उमड़ना चाहता है वाह फिर कोई तूफान आंखों में। आगे कहते क्या हैं कहना बंद आंखों से बहुत दूर का आता है नजर। कमाल कहते हैं साहब, बंद आंखों से बहुत दूर का आता है नजर, तिरगी होते ही बीनाइयां बढ़ जाती हैं। क्या तिरगी कहना होते क्या ही कहना बीनाइयां बढ़ जाती हैं। बीमारियां बढ़ जाती हैं। और दो शेर सुनिएगा कि ये मेरी कौम है सरदार बनाकर मुझको, ये मेरी कौम है सरदार बनाकर मुझको, ताजपोशी के बहाने मेरा सर चाहती है। क्या बात है, ये वाह वाह। मेरी क्या कौम बात है है, क्या सरदार बात बनाकर मुझको, ताजपोशी के बहाने मेरा सर चाहती है। और आबियारी के लिए अब तो पसीना भी नहीं, हाँ आबियारी के लिए अब तो पसीना भी नहीं, और वहशत है कि सहरा में शजर चाहती है। हाँ हाँ। और वहशत है कि सहरा में शजर चाहती है। ख्याल की नजाकत मुलाहिजा फरमाएं कि खुशबुएं महकेंगी तो भंवरे भी उड़ कर आएंगे, खुशबुएं महकेंगी तो भंवरे भी उड़कर आएंगे, खिड़कियों पर फूल रखोगे तो पत्थर आएंगे, खिड़कियों पर फूल रखोगे तो पत्थर आएंगे। और फरमाते हैं कि हमेशा गम भी गलत, मुस्तकिल खुशी भी गलत, हमेशा गम भी गलत, मुस्तकिल खुशी भी गलत, न बदले जाविये जिसके वो जिंदगी भी गलत, न बदले जाविये जिसके वो जिंदगी भी गलत। और कहते हैं कि न देखने लगे तुम्हें हिकारत से, न देखने लगे कोई तुम्हें हिकारत से, किसी के सामने है इतनी आजिजी भी गलत, किसी के सामने इतनी आजिजी भी गलत। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। गर्ज ये के मुंतखब अहमद नूर ककरालवी साहब उर्दू अदब के बेबहा गिरा कद्र माया इनाज सुखनवर हैं, जिनकी शायरी अहद हाजिर और मुस्तकबिल की नस्लों को बहुत कुछ सीखने का मौका फराहम करेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। इसी के साथ मैं अपने ये बातें मुख्तसर करता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पूरे में समंदर भरने का काम किया है आपने इकबाल गौहर भाई। माशाअल्लाह। साहब ऐसे ही बहुत ही वो जरा शिरकत हो गई और तो अब मैं बड़ी बेबाकी के साथ जनाब मोहतरम बेबाक साहब की जानिब बढ़ रहे हैं, और ये दो शेर उनके नज़र बतौर तमहीद पेश कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि कहते हैं पहनकर पैरों में जंजीर हयात, पहन ली पैरों में जंजीर हयात, अब मुसव्विर खींच तस्वीर हयात। वाह। पहन ली पैरों में जंजीर हयात, अब मुसव्विर खींच तस्वीर हयात, और उसकी बुनियादें बड़ी कमजोर हैं, इसकी बुनियादें बड़ी कमजोर हैं, है मगर दिलकश ये तामीर हयात, है मगर दिलकश ये तामीर हयात। ये तामीर है क्या के साथ जनाब बेबाक साहब से दरख्वास्त गुजार हूं कि तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। आवाज इको हो रही है अस्सलामुअलैकुम आपकी जी बार-बार। दोस्तों, बहुत शुक्रिया तलहरी साहब, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें आपको। जज़ाकल्लाह। मैं भी बस सुनने के लिए बैठा हुआ हूँ। माशाल्लाह दोस्तों की खूबसूरत गुफ्तगू सुनने का मौका मिल रहा है, खूबसूरत अल्फाज के मोती निछावर हो रहे हैं। जज़ाकल्लाह, सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। बहरहाल सिर्फ दुआएं कर सकता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। माशाअल्लाह अच्छा, माशाअल्लाह। मैं भी सुनने के लिए हूँ, लेकिन कुछ तासुरात, मैं 2-4 मिनट तासुरात में पेश कर सकता हूँ इंशाअल्लाह। जी मैं आपको ही बुलाने जा रहा हूँ। जनाब बेबाक साहब की दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और अब मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब अरहम रूहान साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने तासुरात भी पेश करें। ये आवाज जरूर। कर लें, अपना माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
سب سے پہلے تو میں مائک بند کریے. آج ہمیں یہ موقع ملا، یہ سعادت ملی کہ ہم نور صاحب کے اطراف کمال فن بعد از مرگ یہ منتخب کردہ لوگوں کے ساتھ جو آج کے دور کے فن شناس ہیں، قدردان ہیں، ادب شناس ہیں اور ان کے اعتراف میں یہاں موجود ہیں. تو میں ایک دو شعر ان کے لیے پڑھنا چاہوں گا، لیکن جو آج کی خاص بات جو مجھے لگ رہی ہے اظہار کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ دوستوں نے یہ کہا ہے کہ کاش، جیسے احسان تابش صاحب نے بھی اور بھی ایک دو دوستوں نے کہا کہ محترمہ منور جہاں صاحبہ نے بھی یہی کہا کہ کاش ہی ہم ان کی زندگی میں کر سکتے، لیکن یہ کاش ہی تو کاش کا تخلیق کار چل رہا ہے کہ کاش کا لفظ ہے. ہم جہاں اپنے آپ ہی قدر کرتے ہیں، ہم سے آنے سے پہلے جو لوگ آ چکے ہیں اور اپنے فن کا وہ لوہا منوا چکے ہیں، جہاں ہم ان کے اعتراف کے پروگرام کرتے ہیں تو ہمیں زندہ لوگوں کی بھی قدر کرنی چاہیے. تو اگر ہم زندہ لوگوں کی قدر کریں تو یہ کاش نہیں آئے گا جو آج ہم نے محسوس کیا ہے. آپ نے تو دونوں کے حق میں محفل سجائی ہے. جی آپ تو زندوں کا بھی مناتے ہیں جشن. بہت اچھی بات کہی ہے. زندہ لوگ یہ بیٹھے ہیں مختار بھائی. 18 تاریخ کو پر ہم ایک زندہ شخصیت انڈیا کے بہت بڑے شاعر جناب گلزار ان کے جشن کا اہتمام کر رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، بجائے اس کے کہ ہم بعد میں کاش کریں ان کی زندگی میں ہم ان صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. اور آج کے پروگرام کے حوالے سے میں نور صاحب کے لیے ایک شعر کہوں گا آپ سب کے لیے. تو پہلے میں نور صاحب کے لیے. نور ہے ہر طرف نور ہی نور، نور ہے ہر طرف نور ہی نور، منتخب نور اور نور ہی نور، کہیں نعت کے کلام کا نور، کہیں حمد کہیں نعت کے کلام کا نور، یاد اور اعتراف نور ہی نور. بہت اچھا، بہترین. ماشاء اللہ. سب نے ہی مختار صاحب میں دو چار بات میں بھی عرض کر دوں. مقالہ تو نہیں لکھا ہے، آپ اجازت دیں تو. اب ہم نواز صاحب کو تو سن لیجیے. ارحم صاحب کا ایک جملہ باقی ہے. ابھی ایک جملہ باقی ہے ارحم صاحب کا، وہ سن لیجیے. ابھی وہ اظہار آخر میں وہ ارحم روحان صاحب آخر میں. چلیے عطا فرمائے، آپ عطا فرمائے. اچھا، السلام علیکم. آج حضرات یہ شعراء کرام اور شرکائے محفل، صوفی سجاد علی جنت مکانی کے خلف الرشید حضرت منتخب احمد خلد آشیانی کی دینی اور ادبی خدمات کا اعتراف کرنے اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تخلیق کار انٹرنیشنل کے بینر تلے جو آج محفل سجائی گئی ہے، ان کے اراکین اور ارحم روحان صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس محفل میں ہمیں بہت کچھ معلومات حاصل کرنے کا موقع ملا جن سے ہم واقف نہ تھے. ہم اپنی مصروفیت کے سبب نواسی کی شادی تھی، ایک دن کی مہلت میں کچھ مقالہ یا کوئی مضمون نہیں لکھ سکے، لیکن اپنے تاثرات کا اظہار انشاءاللہ ضرور کر رہے ہیں. وہ 2-4 منٹ سن لیں کہ آج ہم نے محترمہ زیب النساء صاحبہ کا مقالہ سنا، حضرت صالح اچھا صاحب کا بھی مضمون، اور ڈاکٹر احسان تابش کا مضمون، ڈاکٹر محمد نواز کمل صاحب کی گفتگو، اور ڈاکٹر وفا نقوی صاحب کی تنقیدی زاویہ جو پیش کیا، اور حضرت مختار تلہری صاحب کی نقابت کے ساتھ ان کے ہمراہ ہم نور صاحب کے صاحبزادے بھی آج حاضر تھے، حمزہ نور، اور ان کی بھی گفتگو سنی. اس سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوا. ہم ان تمام حضرات کے شکر گزار ہیں. اب آج جو مقالے سنے، اس سے جو میں نے اپنے اندر معلومات کیا کہ یہ معلوم ہوا
کہ نور اپنے عقیدت مندوں کو محترم نور صاحب نہ صرف بحیثیت مرشد حق دینی احکام سے مستفیض کرتے رہے، بلکہ مرشد فن کے طور پر بھی انہوں نے اپنے علو فکر کی تابش سے دلوں کو منور کیا، جو انہوں نے مختلف اصناف سخن، حمد و نعت اور اس کے علاوہ غزل میں ان کا رنگ تصوف نمایاں طور پر ظاہر ہوا۔ نور صاحب کا حمدیہ نعتیہ کلام جہاں نور علی نور کی صورت ظاہر ہوا، وہی دیگر اصناف سخن بطور خاص غزل میں بھی ان کے تصوف کا رنگ نمایاں ہے۔ یہ ہم نے اب ہمیں بھی ذوق ہوا کہ نور صاحب کے کلام کا تو انشاءاللہ مطالعہ کروں گا، چونکہ ایک دن کی مہلت ملی تھی، کل خبر ملی، اور ہمارے رہنمائی کی مختار تلہری صاحب نے قبل از وقت جو گزشتہ کل انہوں نے جو نور صاحب کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائیں، ان سے بھی میری معلومات میں اضافہ ہوا، لیکن آج نصف دن میں اتنی مہلت نہیں ملی، نواسی کی شادی کے سلسلے میں بڑا مصروف رہا میں، اور لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ، لیکن میں شکر گزار ہوں کہ اس محفل میں ہمیں مدعو کیا گیا اور بڑی اچھی گفتگو سننے کو ملی۔ اس کے ساتھ ہی میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ارحم روحان صاحب اور ان کے متعلقین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور انہوں نے جس بات کہی کہ یہ ہم لوگ زندوں کو بھی نوازیں، انہیں بھی خراج تحسین پیش کریں، نہ صرف مردوں کو خراج عقیدت پیش کریں، لیکن وہ تو دونوں کو پیش کر رہے ہیں، وہ زندوں کو بھی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور مرحومین کو بھی خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ مبارکباد کے لائق ہے۔ آخر میں منتخب احمد نور صاحب کی شان میں ایک قطعہ پیش کر رہا ہوں، سمجھیے گا کہ پیر و مرشد شاعر شیریں بیاں بن کر رہا، پیر و مرشد شاعر شیریں بیاں بن کر رہا، ہائے کیا کیا وہ ہمارے درمیاں بن کر رہا، ہائے کیا کیا وہ ہمارے درمیاں بن کر رہا، اور ہم زمین پر کیا رہے ایک بوجھ بن کر رہ گئے، ہم زمین پر کیا رہے ایک بوجھ بن کر رہ گئے، ہاں رہا وہ بھی زمین پر آسماں بن کر رہا، ہاں رہا وہ بھی زمین پر آسماں بن کر رہا، ہم زمین پر کیا رہے ایک بوجھ بن کر رہ گئے، ہاں رہا وہ بھی زمین پر آسماں بن کر رہا۔ شکریہ آپ کا حضرات کا بہت بہت جی۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ آج کا پروگرام بہت جامع اور بہت کامیاب پروگرام رہا، بے شک، اور آپ کا حسن نظامت بھی اس میں شامل ہے جی۔ آپ کی محبت نوازش، اس میں ایک آدھ لوگ وہ چلے گئے اپنا انتظار دیکھ کر، حالانکہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، ممکن ہے کوئی مجبوری آ گئی ہو۔ بہرحال کل ملا کے بہت اچھا پروگرام رہا، بہت اچھی گفتگو اور بہت اچھے مضامین سننے کو ملے۔ اگر اجازت ہو، چونکہ آپ جو ہے آپ صدر ہیں حلیم صاحب، اجازت ہو تو میں بھی ارے اجازت نہیں، ارے آپ کا تو حق ہے، آپ نے یہاں نظامت کی ذمہ داری بحسن خوبی نبھائی ہے، وہیں آپ کی گفتگو بھی بحسن خوبی ہم سلوک سننے کے متونی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں جی ہیڈنگ ہے آواز نہیں آ رہی، تلہری صاحب ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ ارے اتنی دیر کی ساری آواز ہماری بات جو ہے سب فضول رہی، خیر چلیے جی کیا فرما رہے ہیں؟ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ سب کے لیے جو میں کہنا چاہ رہا تھا، سب نے ہی خوب وفا نبھائی ہے، آج کے تبصروں کے حوالے سے سب نے ہی خوب وفا نبھائی ہے، اور وفا نے تو خوب وفا نبھائی۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بے شک، اور وفا نے وفا کی حد کر دی۔ جی ملاحظہ فرمائیں، جی ہیڈنگ ہے شاعر فطرت محترم منتخب احمد نور ککرالوی۔ موت اس کی ہے زمانہ کرے جس پر افسوس،
کیا ہے موت ہاں اس ہاں کی ہے زمانہ کرے جس پر افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے. بے شک بے شک. یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے. یوں تو خاکسار کو کچھ ادب نواز اور محبین کرام نے بھی اپنے اعتماد میں لے رکھا ہے. انہی حضرات کی بے لوث محبتوں اور خوشگمانیوں نے اپنی ادبی تربیت کو بھی مجھ خاکسار سے منسوب کر رکھا ہے، جس کی ذمہ داری کے سبب اپنی ذاتی مسائل کو آگے پیچھے کر کے اس خدمت کو اپنا فرض عین سمجھ کر کلی طور پر ادا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں. حالانکہ من آدم کے من دانم. یہ آواز ڈبل کیوں آنے لگی؟ ارحم بھائی آواز ڈبل آ رہی ہے؟ نہیں ٹھیک ہے جی جی. ٹھیک ہے آواز آ ٹھیک رہی ہے. ہے آواز؟ جی جی آ رہی ہے مختار بھائی. اچھا کوشش بھی کرتا ہوں. حالانکہ من آنم کے من دانم کا جملہ 100% مجھ پر صادق آتا ہے. دنیائے شعر و سخن میں ماضی قریب تا حال بے شمار ایسی شخصیات جلوہ گر ہوئی جن کے اوصاف قلم بند کرنے کے لیے دفتر کے دفتر درکار ہیں. انہی بلند ستاروں کی قوس و قزح میں کچھ ایسی بھی بلند پایہ شخصیات ہوئی ہیں جو خود ایک مکمل ادارہ و انجمن کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کے متعلق عامہ فرسائی پر خاکسار اپنی کم مائگی و بے مائگی کی توانائیاں صرف کرنے کی سعادت مندی بھی تصور کرتا ہے. ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے اضلاع میں شعر بدائیوں کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. یہاں کے اکابرین امت نے عشق رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سرشاری اور اپنی سحرگاہی سے ایک جہان کو اپنے کردار و عمل سے منور و مجلہ فرمایا. وہیں سیاسی، فلمی اور ادبی جغرافیہ بھی عالمی شہرت کا حامل ہے، جس کو رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا. ساتھ ہی اس شہر کے قصبات کی سوندھی مٹی نے بھی ایسی نابغیر روزگار ہستیوں کو اپنے دامن میں جگہ دی جو لائق صد مبارکباد ہیں. قصبہ ککرالہ بھی اپنی انفرادیت میں سر فہرست ہے. اسی دیار محبت سے پیر طریقت، ماہی بدعت، حامی سنت حضرت شرافت علی میاں علیہ الرحمہ، حضرت شجاعت علی میاں علیہ الرحمہ، حضرت محمد ثقلین میاں علیہ الرحمہ کی تابانیاں اور ادبی خدمات بھی جگ ظاہر ہیں. حضرت شجاعت میاں کی اولاد میں مرحوم مغفور منتخب احمد نور صاحب جو ابھی 2 ماہ قبل ہی آجہانی کی فہرست میں شامل ہوئے ہیں. کا شمار بھی شعر و ادب کے ان شہسواروں میں شمار کیا جا سکتا ہے جنہوں نے مایوسیوں کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیا. موصوف ایک بلند پایہ استاد اور کونا مشق زود گو شاعر کے ساتھ ساتھ نہایت منکسر المزاج شخصیت کے مالک تھے، اور ان کی حق گوئی، بے باکی، اعلیٰ ظرفی طرز گفتاری کی مثال ممکن نہ صحیح مشکل ضرور ہے. موصوف کی شاعرانہ صلاحیت پر اگر گفتگو کی جائے تو آپ کی ادبی خدمات تقریباً 5 دہائیوں پر مشتمل ہے. بے شمار نامور اساتذہ مرحوم کی تلمیذی کا دم بھر کر اپنے شاگردوں کی آبیاری فرماتے نظر آ رہے ہیں. مرحوم نور ککرالوی صاحب کی ادبی شخصیات کے تعلق سے مشاہیر ادب نے بھی مرحوم پر اپنی قلمی جولانیوں کو بڑے احسن طریقے سے خراج پیش کر کے ادبی افق پر اپنا پرچم لہرایا ہے. یوں تو موصوف کی متعدد کتب منظر عام پر جلوہ سامانیوں کے ساتھ وجود پذیر ہوئی ہیں، جن کے نام کچھ اس طرح ہیں: قلم کی سجدہ ریزیاں، اسرا کا مسافر، چراغ پلکوں پر، طریقت کے گلاب، ماں کا آنچل، احساس کی پرتیں، نیز ایک نثری کتاب شرافت الاولیاء بھی تصنیف فرمائی. المختصر آپ ایک ایسی ہمہ شخصیت کے مالک تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ادبی خدمات میں صرف کیا ہے.
बल्कि मोहतरम मुंतखब अहमद नूर साहब ने बेशुमार शोरा को अदबी तरबियत से सरफराज भी किया, जिसके नतीजे में एक अहम किताब तलामिज़ा पर मुश्तमिल नूर की किरणें के नाम से शाये हुई, जिसने मकबूलियत के आसमान छुए। मुझ खाकसार का ताल्लुक भी मरहूम मुंतखब अहमद नूर साहब से बरसहा बरस पर मुहित है। मरहूम के मामूलात से वाकफियत होना कोई ताज्जुब खेज बात नहीं है। उनकी ज़ाते वाला सिफात से का अक्स निगाहों में हर मौके पर रक्सा रहता है। मौसूफ किसी के आगे पीछे चलने में बड़े मोहताज नजर आते थे, इसलिए अक्सर आम रविश से हटकर शायरी करना पसंद करते थे। फरसूदा से फरसूदा ख्यालात को भी इस अंदाज से नज्म फरमाते कि वक्त के फनकारों से मुनफरिद नजर आते थे। आपकी शायरी में एक खास बात यह भी है कि कोई भी शेर हल्का नजर नहीं आता। अक्सर देखा गया है कि किसी भी शायर के कलाम में अगर कुछ अशार मेयारी हैं तो बाकी मानदा अशार तबीयत को गिरानी का एहसास दिलाने लगते हैं, जो मेयारी अशार की भी कद्र खो देते हैं। नूर साहब की तमाम शायरी मेयारी होना इसका बयान सबूत है कि वो खुदादार सलाहियत का एक हसीन नमूना थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी लात पर रात दिन अनवार व तजलियात की बारिश फरमाए और ज़ाते आलिया को बुलंदियां अता फरमाए। आमीन बजाय सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आसमां तेरी लहत पर शबनम अफसानी करे, आसमां तेरी लहत पर शबनम अफसानी करे, सब्ज़े नौ रुस्ता इस घर की निगहबानी करे। खैर अंदेश व खुलूस केश खाक पाए अदब मुख्तार तिलहरी सकलैनी बरेली। बहुत अच्छे, वाह बहुत वाह, शुक्रिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आप हजरात की समातों का। और अब मैं चाहूँगा कि आज का प्रोग्राम जो है माशाअल्लाह इख्तिताम पजीर होने वाला है, और इसके ऐलान के लिए मैं मोहतरमा ज़ैबुन्निसा ज़ैबी साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से मुख्तसर सा तारुफ और अपने ख्यालात का इजहार करें और इख्तिताम का ऐलान फरमाएं। शुक्रिया मुख्तार तलहरी साहब। अरहम, आपने कोई बात करनी है तो आप जरूर बात कर लें। आप कीजिए जी। अरहम, आप कोई बात करना चाह रहे हैं तो जरूर कीजिए। जी अभी आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, बस चले तो बस प्रोग्राम का हमें जितने भी हमारे आज के अहबाब शामिल हुए उन सबका शुक्रिया अदा करूंगी, और सबसे बढ़कर तो मुख्तार तलहरी साहब का, कि जिनके तवस्सुस से आज हम मुतारिफ हुए हैं नूर साहब से, और उनके हवाले से आज गुफ्तगू हुई, उनकी शायरी को सुना, और हमारे यहाँ जितने भी मौक़िफ़ और जितने भी हमारे अहबाब यहाँ रहे, खासतौर पर नौजवान नस्ल में माशाल्लाह से डॉक्टर वफा नकवी साहब भी मौजूद हैं। बहुत अच्छा, वैसे जब उनका निज़ाम हम सुनते थे उनकी बहुत अच्छी तबसरा करते जाते हैं साथ साथ वो, लेकिन आज उनको बाकायदा हमने एक मौक़िफ़ के अंदाज में देखा और बहुत अच्छा उनका तज़किया रहा। बेशक बेशक, तो जरूर। बाकी हमारे बाप से सब सीनियर हैं, उनके लिए तो क्या बात कही जाए। तो माशाल्लाह सारे तो सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और जो सुनने के लिए आए उनका उससे भी ज्यादा शुक्रिया कि उन्होंने अपना इतना निकाला, इतना कीमती वक्त निकाला। और मैं भी सुनने आया था जी। ये रूबीदा की बात कर रही हूँ, बेबागेरवी साहब की बात कर रही हूँ कि वो बहुत सुनने शुक्रिया की आपका भी, इतनी आपका भी मसरूफियत अभी में बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हम सब इतने मैं- मसरूफ है जिंदगी में कि वक्त ही नहीं मिलता। बहन, लेकिन आप सबसे ज्यादा नहीं वक्त, शुक्रिया की मुस्तहिक आप हैं, इसलिए कि आज मैं पहली बार देख रहा हूं कि आपने पूरा प्रोग्राम अटेंड किया है, शुरू से लगाकर आखिर तक आप रुकी रही। मैं समझता हूं कि ये नूर साहब की मोहब्बत और हमारी भी मोहब्बत मतलब रंग लाई है कि आपने पूरा प्रोग्राम आपकी तहरीक सुना और रंग वक्त लाई। दिया। आपकी तहरीक, जी मुख्तार तिलहरी साहब की तहरीक रंग लाई। बिल्कुल मुख्तार साहब की वजह से आज हम सब यहाँ पर हम मुतारिफ हुए हैं उनसे। बहुत शुक्रिया। और मुख्तार साहब का तो देख लीजिए माशाल्लाह माशाल्लाह, निजामत, उसने निजामत की क्या बात की है।
सलामत बहुत रहिए। अल्लाह ताला बहुत हम सबको नजरे हासिदीन से महफूज रखे और बुरी नजर से भी बचाए, और सबको इससे तो सलामती के साथ रखे और तवील उम्र अता करे हमारे जितने भी अहबाब हैं। आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, वाह। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك ربي أرني بجمالك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار. آج کی اس محفل میں جن جن نے جس طرح سے بھی چاہے سننے کے لیے یا پڑھنے کے لیے یا کسی بھی حوالے سے انہوں نے شرکت کی ہے، ان کی شرکت کو قبول فرما. اور یا اللہ تعالیٰ تو اپنے رحم و کرم سے نور صاحب کے درجات کو بلند فرما، آمین ان کے درجات بلند فرما، اور آمین ان کے نقش قدم پر ان کے شاگردان کو چلنے کی توفیق عطا فرما. اور آمین جیسے جیسے مضامین سننے کو ملے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ تو ان کو سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما. بہت اچھے اچھے مضامین لوگوں نے لکھے ہیں، اپنے خیالات کے اظہار کیے ہیں. ان کے سب کے اس جذبے کو قبول فرما اور اجر عظیم سب کو عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ. اور ہاں یہاں پر یہ بھی بھول گیا ہوں کہ یہ تخلیق کار انٹرنیشنل کے جو بانی و سربراہ ہیں جناب محترم مرحوم روحان صاحب، ان کو بھی اور جذبہ عطا فرما اور ہمت عطا فرما تاکہ یہ اسی طرح کے پروگرام آمین کرتے رہیں اور ہم جیسے نوباردان کو کچھ کہنے اور کچھ سننے کے لیے موقع فراہم ہوتا رہے. اور زید النساء بہن کے لیے بھی میں بہت دعا کرتا ہوں کہ ان کو میں صحت و عافیت لمبی عمر عطا فرما. وصلی اللہ آمین تعالیٰ آمین علی عرشہ محمد وآلہ وأصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سبھی کو بہت بہت مبارکباد. اور میں ڈاکٹر احسان طابق صاحب کا خاص طور سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سفر میں ہونے کے باوجود انہوں نے کافی وقت دیا. حالانکہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ آج ہمارا جو ہے آنا مشکل ہے، لیکن جیسے ہی وقت ملے گا اور سہولت ہوگی تو انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اچھا، ڈاکٹر مقبول منظر صاحب کا میسج آیا تھا کہ ان کے ماموں کا انتقال ہو گیا، تو اس وجہ سے پروگرام میں شریک نہیں ہو پائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مغفرت فرمائے اور درجات آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.